کیا کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان کی جو فطری سستی ہے، اس نے زبان میں کتنی بڑی اور شاندار ایجادات کی ہیں؟ ہاں، واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ یعنی کسی دفتر میں ہونے والی ایک عام سی بحث کو ہی لے لیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی غلطی پر ہو رہی ہے، لیکن دراصل وہ محض جملے کی ایک خاص ساخت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں الفاظ کا بے دریغ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ایک نفسیات اور طاقت کا کھیل چھپا ہے نا، اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی تو، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم زبان کے اسی پوشیدہ ڈھانچے کا گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ سندھ بورڈ کی 6 سے 10ویں جماعت کے لیے تیار کردہ ایک خاص اردو گرامر چارٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ 50 ضروری اردو گرامر اصطلاحات کی ایک تفصیلی فہرست بھی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ انتہائی دلچسپ ٹول کٹ بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد صاحب کی کاوش ہے، جسے پریکٹیکل وزڈم 360 نامی واٹس ایپ چینل کے ذریعے شیئر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ بظاہر یہ اسکول کے بچوں کا مواد لگتا ہے، لیکن آج ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دراصل انسانی ذہن کے کام کرنے کا پورا ایک نقشہ ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ گرامر کو عموماً ایک بہت ہی خشک اور بورنگ مضمون سمجھا جاتا ہے، مطلب بس امتحانات پاس کرنے کی ایک رکاوٹ۔ بالکل، رٹا لگا کر پاس ہونے والی چیز۔ ہاں نا، لیکن جب ہم اس چارٹ میں دی گئی ان 50 اصطلاحات کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف اصولوں کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ کوڈ ہے جس پر ہماری پوری سوچ، ہمارے جذبات کا اظہار اور ہمارے سماجی رویے کھڑے ہیں۔ ارے واہ! جی، اور اگر ہم ان بنیادی اکائیوں کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ لیں تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ زبردست! تو چلیں پھر اسی کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس عمارت کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ چارٹ کی ابتدا لفظ اور جملہ کی تعریف سے ہوتی ہے، یعنی حروف کا وہ مجموعہ جس کا کوئی مطلب ہو وہ لفظ ہے، جیسے کتاب، درخت۔ اور الفاظ مل کر جب پورا مفہوم دیں تو وہ جملہ بنتا ہے، جیسے علی اسکول جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ 3 مشہور ستون آتے ہیں: اسم، فعل اور صفت۔ بالکل۔ اگر ہم گرامر کو ایک مکان کی تعمیر سے تشبیہ دینا تو میں کہوں گا کہ اسم یعنی ناؤن اس مکان کی اینٹیں ہیں۔ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا سوچئے، کسی چیز کو نام دینا کتنا طاقتور عمل ہے۔ جب تک ہم کسی احساس یا چیز کو کوئی نام نہیں دیتے، ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی گہری حقیقت ہے۔ فلسفے میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ نام دینے کا عمل ہی دراصل کسی چیز کو وجود بخشتا ہے۔ ہاں بالکل۔ والی تشبیہ کا ذکر کیا نا، جی جی۔ اس میں اینٹوں کے بعد جو چیز ان اینٹوں کو حرکت دیتی ہے وہ ہے فعل یعنی ورب۔ چارٹ کے مطابق فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے: پڑھنا، کھیلنا، دوڑنا۔ یعنی فعل اس عمارت کا سیمنٹ ہے۔ ہاں، فعل زبان کا انجن ہے۔ یہ اینٹوں کے اس ڈھیر میں جان ڈال دیتا ہے۔ اور پھر باری آتی ہے صفت کی۔ صفت وہ رنگ و روغن ہے جو اسم کی خوبی بیان کرتا ہے، جیسے خوبصورت پھول۔ یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں۔ صفت صرف رنگ و روغن نہیں ہے، یہ دراصل انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا مارکیٹنگ اور اشتہارات کی دنیا کو دیکھیں۔ کوئی بھی کمپنی صرف یہ نہیں کہتی کہ ہمارا پانی پیجیے۔ ہاں، وہ صفت لگاتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا ٹھنڈا، شفاف اور تازگی بخش پانی پیجیے۔ یہ صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ سننے والے کے ذہن میں پوری ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس چارٹ میں ایک اور چیز ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا، وہ ہے حرف۔ یعنی ایسے الفاظ جو تنہا کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن دوسرے الفاظ کو ملانے کے کام آتے ہیں، جیسے اور، مگر، تک، سے۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روزمرہ گفتگو سے ان چھوٹے اور بظاہر بے معنی حروف کو نکال دیں تو کیا زبان کی یہ پوری عمارت گر نہیں جائے گی؟
یقیناً زمین بوس ہو جائے گی۔ حروف کو اکثر گرامر کا سب سے کمزور حصہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی اپنی کوئی آزادانہ شناخت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہی وہ مسالہ ہے جو اینٹوں کو آپس میں جوڑ کر ایک دیوار بناتا ہے۔ اگر ان 50 اصطلاحات میں سے حرف جار یا حرف عطف کو نکال دیا جائے تو انسان کے پاس منطق بیان کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ واقعی؟ جی، فرض کیجئے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے میں اسکول نہیں گیا کیونکہ میں بیمار تھا۔ صحیح۔ اس میں کیونکہ ایک حرف ہے۔ اگر یہ حرف نکال دیں تو کیا بچے گا؟ میں اسکول نہیں گیا، میں بیمار تھا۔ یہ تو دو الگ الگ باتیں ہو گئیں۔ بالکل، یہ دو الگ الگ واقعے تو ہیں، لیکن ان کے درمیان وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ حرف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ حروف دراصل ہماری سوچ میں ایک منطقی ربط پیدا کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور 50 اصطلاحات کی اس فہرست میں حرف شرط کا بھی ذکر ہے، یعنی اگر مگر۔ یہ وہ حروف ہیں جو انسان کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور متبادل حقیقتیں سوچنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ بات واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہیں۔ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ دراصل ہماری منطقی سوچ کا پہیہ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جب اینٹیں، سیمنٹ اور مسالہ مل کر ایک ڈھانچہ کھڑا کر لیتے ہیں تو اس ڈھانچے میں عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ جملے کی میکینک کیا کرتی ہیں؟ چارٹ کا اگلا حصہ ہمیں فاعل اور مفعول کے تصورات سے متعارف کراتا ہے۔ فاعل وہ جو کام کر رہا ہے اور مفعول وہ جس پر کام ہو رہا ہے۔ جیسے علی نے کتاب پڑھی، اس میں علی فاعل اور کتاب مفعول ہے۔ بالکل۔ بظاہر یہ چھٹی جماعت کا سبق لگتا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عملی زندگی میں، خاص طور پر سیاسی یا کارپوریٹ دنیا میں، فاعل کو غائب کر دینا کس قدر عام ہے؟ ہاں، بہت ہی عام ہے۔ مطلب کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ میں نے معیشت خراب کی، وہ کہتا ہے معیشت خراب ہو گئی۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر فاعل کو نکال دیتے ہیں۔ بالکل، تاکہ ذمہ داری سے بچ سکیں۔ یہ ابلاغیات اور نفسیات کا ایک بہت بڑا راز ہے جسے آپ نے بے نقاب کیا ہے۔ اسے زبان کی ٹیکنیکی اصطلاح میں فعل مجہول یا پیسو وائس کہا جاتا ہے، جس کا اشارہ اس چارٹ کے فعل والے حصے میں موجود بھی ہے۔ اچھا۔ جب ہم فاعل کو چھپا لیتے ہیں نا، تو ہم دراصل سننے والے کی توجہ عمل سے ہٹا کر صرف نتیجے پر مرکوز کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ جی بالکل، یہ گرامر کا وہ ہتھیار ہے جو دنیا بھر کے سیاستدان اور بڑے کاروباری ادارے استعمال کرتے ہیں۔ غلطیاں ہوئیں اور ہم نے غلطیاں کیں کے درمیان جو زمین آسمان کا فرق ہے، وہ دراصل اسی فاعل اور مفعول کے کھیل کا نتیجہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی میکینکیات کے ساتھ ایک اور اہم چیز جڑی ہے، اور وہ ہے زمانہ یعنی ٹینس، ماضی، حال اور مستقبل۔ زبان ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم وقت کے قید خانے سے باہر نکل کر ان چیزوں پر بھی بات کر سکیں جو گزر چکی ہیں یا جو ابھی تک ہوئی ہی نہیں۔ وقت کے قید خانے سے باہر نکلنا، یہ واقعی ایک بہت خوبصورت خیال ہے۔ شکریہ۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز بھی ہے جو بہت دلچسپ اور قدرے مزاحیہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں بات کر رہا ہوں ضمیر یا پروناؤن کی۔ چارٹ میں اس کی تعریف دی گئی ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے وہ، ہم، تم۔ صحیح۔ میں نے شروع میں انسان کی فطری سستی کا ذکر کیا تھا نا، کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ یہ ضمیر صرف اس لیے ایجاد ہوئے کیونکہ ہم انسان بار بار ایک ہی نام پکارنے کی زحمت سے بچنا چاہتے تھے؟ کچھ حد تک تو ایسا ہی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ضمیر نہ ہوتے تو ہماری گفتگو کچھ یوں ہوتی۔ احمد نے کہا کہ احمد کل احمد کی گاڑی میں احمد کے دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے نا؟ یہ تو کسی قانونی دستاویز کی طرح خشک اور تھکا دینے والا لگتا ہے۔ ہم نے اس اذیت سے بچنے کے لیے سستی میں کہہ دیا، احمد نے کہا کہ وہ کل اپنی گاڑی میں دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ اس میں سستی کا عنصر ضرور شامل ہے، لیکن اگر ہم اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ دراصل انسانی دماغ کی کوگنیٹو ایفیشنسی یعنی ذہنی استعداد کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ اچھا، کوگنیٹو ایفیشنسی؟ جی بالکل، انسانی ذہن پیچیدہ معلومات کو کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی خرچ کر کے پروسیس کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم بار بار نام دہرائیں گے تو دماغ کا زیادہ تر حصہ تو صرف کرداروں کی شناخت میں ہی الجھا رہے گا۔ ہاں، اور اصل بات کہیں پیچھے رہ جائے گی۔ بالکل، گفتگو کا اصل پیغام کھو جائے گا۔
ضمیر اس بوجھ کو کم کرتے ہیں اور یہاں مجھے اساتذہ کے لیے محمد فاروق راشد صاحب کی وہ تجویز یاد آ رہی ہے، کون سی تجویز؟ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس گرامر چارٹ کا روزانہ کی بنیاد پر ریویژن کروایا جائے۔ اچھا، ہاں، روزانہ کی مشق۔ جی، جب کوئی طالب علم روزانہ فاعل، مفعول اور ضمیر کے استعمال کو دہراتا ہے تو یہ اصول اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر اسے بات کرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا کہ کہاں نام استعمال کرنا ہے اور کہاں ضمیر۔ بالکل، کیونکہ اس کا ذہن خود بخود اس شارٹ کٹ کو اپنا لیتا ہے۔ روزانہ کی مشق سے لاشعوری مہارت تک کا یہ سفر واقعی بہت اہم ہے، اور جب یہ مشینی ڈھانچہ اور میکینک سمجھ میں آ جائے تو زبان ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ کیسی شکل؟ مطلب وہ صرف معلومات کے تبادلے کی مشین نہیں رہتی، بلکہ اس میں تہذیب، جذبات اور ثقافت کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ چارٹ کا تیسرا حصہ ہمیں لفظی معنی سے آگے کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں مترادف، متضاد، محاورے اور ضرب الامثال کا ذکر ہے۔ چارٹ بتاتا ہے کہ محاورہ وہ فقرہ ہے جس کے معنی لفظی نہ ہوں بلکہ مختلف ہوں۔ مثال دی گئی ہے ہاتھ پاؤں پھول جانا۔ بالکل، بہت عام محاورہ ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ گفتگو واضح اور سیدھی ہونی چاہیے، تو پھر چھٹی ساتویں جماعت کے بچوں کو یہ گھما پھرا کر بات کرنا کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ مطلب اگر کوئی بچہ خوفزدہ ہے تو وہ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں ڈر گیا ہوں؟ ہاتھ پاؤں پھول جانا جیسے پیچیدہ اور غیر حقیقی فکرے سکھا کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کسی سادہ سی ڈش میں اتنے مسالے ڈال دیے جائیں کہ اس کا اپنا ذائقہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ اعتراض بظاہر بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسی مسالے والی تشبیہ کو ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو جواب مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی روایتی کھانا صرف ابلی ہوئی سبزیوں اور گوشت پر تو مشتمل نہیں ہوتا نا۔ ہاں بالکل۔ مسالے اس خطے کی تاریخ، موسم اور ثقافت کی کہانی سناتے ہیں۔ زبان کے معاملے میں محاورے اور ضرب الامثال بھی بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ یہ صدیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ ہیں۔ اچھا۔ جب کوئی کہتا ہے ہاتھ پاؤں پھول جانا تو وہ صرف خوف کا اظہار نہیں کر رہا، تو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دراصل خوف کی اس انتہائی شدید جسمانی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جب انسان کا نروس سسٹم جواب دینے لگتا ہے اور اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ او صحیح۔ ایک سادہ سا میں ڈر گیا اس گہرائی اور اس کیفیت کو کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب ہم کوئی ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، جیسے چارٹ میں ایک مشہور مثال ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہاں بہت مشہور ہے، تو ہم دراصل ایک پورے فلسفے اور کائنات کے مکافات عمل کے نظام کو صرف 6 الفاظ میں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصطلاحات زبان کو مشکل نہیں بناتی، بلکہ یہ ابلاغ میں وہ تہذیبی اور جذباتی گہرائی پیدا کرتی ہیں جو ہمیں انسان بناتی ہیں۔ کمال۔ مطلب یہ محاورے محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے تہذیبی ڈی این اے کا حصہ ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک سفر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی تہذیبی گہرائی کو مزید بڑھانے کے لیے چارٹ میں مترادف اور متضاد الفاظ کا بھی ذکر ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ہمیں خوشی کے لیے اتنے سارے الفاظ کیوں چاہیے؟ خوشی، مسرت، شادمانی، فرحت۔ ہاں بہت سارے۔ لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ایک مصور صرف ایک نیلے رنگ سے پوری پینٹنگ نہیں بنا سکتا، اسے نیلے رنگ کے 50 شیڈز چاہیے ہوتے ہیں، ویسے ہی انسانی جذبات اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ کی بھی اتنی ہی تہیں درکار ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ اور پھر سابقے اور لاکے جیسے ٹولز بھی ہیں نا، جن کا اس 50 اصطلاحات کی فہرست میں باقاعدہ ذکر ہے، وہ ہمیں نئے الفاظ ایجاد کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ یہی تو زبان کا اصل حسن ہے۔ یہ کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا وجود ہے جو حالات کے ساتھ خود کو ڈھالتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم زبان کے ان تمام اجزاء، اس کی میکینکس اور اس کی خوبصورتی پر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اسے اپنے روزمرہ کے رابطے اور سماجی تعلقات میں بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ صحیح۔ چارٹ کے آخری حصے میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ جملوں کی اقسام اور ان کا عملی استعمال ہے۔ یہاں 2 بہت ہی اہم اقسام کا تقابل کیا گیا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہ حصہ مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ جملہ خبریہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کوئی خبر یا اطلاع دیتا ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے۔ جی۔ جبکہ جملہ انشائیہ وہ ہے جس میں کوئی سوال ہو، خواہش ہو یا کوئی حکم دیا گیا ہو۔
جیسے دروازہ بند کرو۔ بالکل۔ اگر ہم ان دونوں جملوں کو کسی دفتر یا پیشہ ورانہ ماحول میں رکھ کر دیکھیں تو ان کا فرق محض گرامر کا نہیں رہتا، بلکہ پورا طاقت کا توازن ہی بدل دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے۔ فرض کریں کہ ایک مینیجر اپنے ملازم سے کہتا ہے، مجھے یہ رپورٹ کل صبح تک ہر حال میں چاہیے۔ یہ ایک سخت جملہ انشائیہ ہے۔ جی، اور یہ سنتے ہی ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ فوراً ایک تناؤ اور حکم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی مینیجر اسے جملہ خبریہ کی شکل میں کہے کہ کل صبح اس رپورٹ کی موجودگی ہمارے پروجیکٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ ارے واہ، بہت فرق ہے۔ بات وہی ہے، پیغام وہی ہے، لیکن کمرے کی پوری فضا بدل جاتی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار مثال ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ گرامر چارٹ صرف اسکول کے نصاب سے نکل کر عملی زندگی کا ایک طاقتور ٹول بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی انسان شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اسے کس موقع پر خبریہ جملہ استعمال کرنا ہے اور کس موقع پر انشائیہ، تو وہ دراصل اپنے ابلاغ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ 100% متفق ہوں۔ 50 اصطلاحات کی اس فہرست میں صفت بیانی اور صفت نسبتی کا جو ذکر ہے وہ بھی اسی مہارت کا حصہ ہے۔ صفت نسبتی یعنی کسی چیز کا تعلق کسی جگہ یا اصل سے جوڑنا، جیسے پشاوری چپل۔ بالکل، پشاوری چپل یا سندھی ہجرک، یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ابلاغ میں وہ اثر پیدا کرتی ہیں جو ایک عام بات چیت کو ایک یادگار گفتگی میں بدل سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور مصنف نے اساتذہ کو جو 3 عملی طریقے بتائے ہیں، اسے دیوار پر پوسٹر کے طور پر لگانا، طلبہ کو ہینڈ آؤٹ دینا اور روزانہ دہرائی کرنا، یہ دراصل اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ یہ پیچیدہ اصول طلبہ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائیں۔ ان طریقوں پر غور کیا جائے نا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ایک چارٹ نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے عمل کو ڈیزائن کرنے کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک طرف وہ دیوار پر لگا ہوا پوسٹر بصری یادداشت یا ویژول میموری کو متحرک کرتا ہے، دوسری طرف ہینڈ آؤٹ اسے انفرادی سطح پر سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر وہ روزانہ کی دہرائی اسے پختہ کرتی ہے۔ جی، اور جب ہم زبان کو صرف بولنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کی تذکیر و تانیث، واحد جمع اور ان 50 اصطلاحات کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں تو ہم دراصل اپنے سوچنے کے عمل کو منظم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ محمد فاروق راشد صاحب کی یہ کاوش اور پریکٹیکل وزڈم 360 کا یہ مواد کتنا ویژنری ہے۔ بے شک۔ انہوں نے لفظ کی ایک چھوٹی سی اکائی سے کہانی شروع کی اور اسے قواعد اور عبارت کی ایک مکمل اور خوبصورت عمارت تک لے گئے۔ اس پورے تجزیے سے جو سب سے بڑا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے یہ اصول کوئی بیرونی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہیں؟ یہ ہمارے خیالات کو پرواز دینے والے پر ہیں۔ چاہے کوئی ای میل ڈرافٹ کی جا رہی ہو، کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہو، یا کسی اہم میٹنگ میں کوئی بحث چل رہی ہو، ابلاغ کی کامیابی کا سارا دار و مدار اسی پوشیدہ ڈھانچے پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح ایک ماہر کاریگر اپنے اوزاروں کو پہچانتا ہے، اسی طرح ایک مؤثر انسان کو اپنی زبان کی ان 50 بنیادی اصطلاحات اور ان کے استعمال پر عبور ہونا چاہیے۔ آج کا یہ سفر واقعی بہت سی نئی سوچوں کو جنم دینے والا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے گرامر بظاہر خشک ہونے کے باوجود ہمارے جذبات، ہماری منطق اور ہمارے سماجی رویوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو۔ بتائیے۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ ہم نے آج جانا کہ زبان کے اصول، اس کی اصطلاحات اور محاورے کس طرح ہماری سوچ کی حدود کا تعین کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ہمارا زیادہ تر رابطہ اسکرینز پر ہوتا ہے، ہم شارٹ ہینڈز، چھوٹے مخففات اور ایموجیز کے بے تحاشا استعمال کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے، وقت بچانے کے چکر میں۔ بالکل۔ ہم اپنی بات جلدی پہنچانے کے چکر میں پورے جملوں اور محاوروں کو کھو رہے ہیں۔ تو سامعین کے لیے سوال یہ ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ زبان کے ان 50 ضروری ٹولز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور ان تہذیبی محاوروں کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم صرف الفاظ کے ایک ذخیرے سے محروم ہوں گے، یا پھر ہمارے محسوس کرنے، گہرائی میں جا کر سوچنے اور پیچیدہ خیالات کے اظہار کی صلاحیت بھی ان ایموجیز کی طرح چھوٹی
محدود اور سکڑ کر نہیں رہ جائے گی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔